बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ के अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन में आज भी हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज माशाल्लाह 15 रोज़े हो गए हैं और 15वें रोज़े की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक पूरी तारीखी अहमियत है जिस पे आज हमने बात भी करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सिद्रा मुनीर है, मेरे साथ आरिफ तैयबी हर रोज़ की तरह पहले प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद रहेंगे। और आज की अगर हम बात करते हैं 15 रमज़ानुल मुबारक की, तो फिर हमने नौजवानों की भी बात करनी है और ख़ास तौर पर बात करनी है जी रसूल खुदा के बहुत ही लाडले नवासे की, जिनकी आज जो है वो वलादत बासआदत का दिन है, जिनको ये शर्फ हासिल है कि वो जन्नत के नौजवानों के सरदार कहलाते हैं। उनकी ज़िंदगी पे बात करेंगे और ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी से हमारे नौजवान क्या सीख सकते हैं, आज इन्हीं मौज़ूआत पे बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुरसलीन। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरी अहले मोहब्बत के साथ मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 15 रमज़ान आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि वो ज़ात जो करीम है, इब्ने करीम है, वो ज़ात जो नवासा रसूल है, जिगर गोशा बतूल है, शेर खुदा के प्यारे नवासे और इमाम हुसैन के बड़े भाई और इस्लाम के दूसरे इमाम मेरे इमाम हसन मुश्तबा, आपका आज यौम विलादत है और अहले ईमान को मुमिनीन को आपकी विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही साथ आज का दिन बहुत मुबारक दिन है जहाँ पे आज हम आपके औसाफ करीमाना का जिक्र करेंगे, आपके अखलाक का जिक्र करेंगे और जहाँ पर इस करीम ज़ात जिनका लक़ब जो है वो सिब्ते रसूल भी है, जिनका लक़ब जो है रेहानत रसूल भी है, हुजूर ने आपको फूल कहा, खुशबूदार फूल भी फरमाया है। आपके बारे में आपका पक्का दुश्मन मरवान जब दुनिया से तशरीफ़ लेके जाते हैं, मरवान रो रहा है, इमाम हुसैन पूछते हैं मरवान तू तो पक्का दुश्मन था मेरे भाई इमाम हसन का, फिर रोता क्यों है? कहा खुदा की कसम मैंने जब जब भी आपको परेशान किया, जब जब भी आपको तंग किया है, कभी आपके ज़ुबान अथर से कोई सख्त जुमला मेरे लिए नहीं निकला। वो इस बात पे रो रहा है, मेरे मौला हसन के बारे में मेरे करीम आका ने फरमाई कि मेरा ये शहज़ादा जो है मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह करवाएगा। क्या शान है मेरे इमाम हसन पाक की कि हसन को सब बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नायबो कायम मुकाम कहते हैं और दलीलें की काफ़ी है उनकी अज़मत में कि हुसैन पाक भी उन्हें अपना इमाम कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम तफसीरी कलाम करेंगे इसलिए कि अपना मुकद्दर चमका सकें। जिस तरह इसने कहा कि जन्नत उनके हिस्से में आई, ये शर्फ है उनका, नहीं, जन्नत को ये शर्फ हासिल है कि इमाम हसन मुश्तबा नसीब हुए हैं। जन्नत उनके लिए शर्फ का बायस नहीं है क्योंकि जन्नत तो उनके घर में कुरान की लोरियाँ मिलती हैं, जिनके घर के अंदर सैयदा ज़हरा पाक आराम कर रही हैं, चक्की चलाने वाले फरिश्ते हैं, चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता, जिब्रील झूला जिनको झुलाएं, जिनके नाम जन्नत से आएँ, जिनके जोड़े जन्नत से आए, वो हैं ज़ाते हसनैन करीमैन। आज जिक्र करके अपना मुकद्दर चमकाएंगे इंशाअल्लाह। तो रोज़ की तरह नए मेहमान हमारे पास जलवागर होते हैं। आज गोशा नात इंशाअल्लाह सुनेंगे, साथ वज़ाइफ भी लेंगे और इंशाअल्लाह जब अज़ान असर के ब्रेक पे जाएंगे तो फिर माशाअल्लाह आबिद साहब भी होंगे और तफसीरी कलाम इंशाअल्लाह इमाम हसन मुश्तबा आपकी शान पर, आपके मुकाम पे अपना मुकद्दर चमकाने के लिए कि मालिक मौला एक नज़र सैयदा ज़हरा पाक की हम पे भी हो जाए, हमारा मुकद्दर चमक जाए। हम पैनल की तरफ जाएंगे, हमारे साथ कौन कौन आज मेहमान तशरीफ फरमा। हमारे साथ आज साहिबजादा मोहम्मद इलियास नक्शबंदी साहब हैं, नात ख्वाह हैं। सर आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इनके साथ बिल्कुल तशरीफ़ फरमाएं जी साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब हर रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं, आपकी मुश्किलात को हल करने के लिए वज़ाइफ बता रहे होते हैं। सर आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। और बिल्कुल इनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी मोहम्मद शब्बीर हसन अली साकी साहब, आपको सर खुश आमदीद कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, नात ख्वाह हैं आप। सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, लेकिन चाहूँगी कि नाते रसूल पाक से पहले कलाम अल्लाह कुछ आयात तलावत कलाम पाक की आगाज़ में और फिर नात की तरफ हम जाएंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ۔ خوبصورت تلاوت سے آغاز فرمایا۔ اور ناظرین کرام، جب رب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ ذات قدیم صاحب ہر فخر و ناز ہے، ستار ہے صمد وہی بے نیاز ہے، رہتا ہے مہربان دو عالم پہ ہر گھڑی، میرا خدا کریم ہے بندہ نواز ہے۔ گوشہ نعت کی طرف بڑھیں گے، صاحبزادہ محمد الیاس ہمارے ساتھ ہیں، آپ نعت پاک شامل کریں گے۔ بسم اللہ فرمائیے، مائک دے دیجیے جی، بسم اللہ۔ میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبدے عکس دل گنبدے خضرا کا بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، وار دوں جان میں طٰہٰ کی حسین آنکھوں پر، ارے دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، اور ہے تیری ذات کے صدقے سے جہاں میں رونق، ارے ایک محمد کے ایک محمد کے سوا دنیا میں پیار تھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، اور سر کٹا تلاوت وہ کیا کرتے ہیں،
कुरान जिन्हें कुरान मोहम्मद ने पढ़ा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, और आही जाते वो दीवानों से मिलने को समीर, बस इसी आस पे, बस इसी आस पे महफिल को सजा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, अक्से दिल गुंबदे खजरा का बना रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब नाते रसूल मकबूल आपने पेश की है। अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है क्योंकि वक्त है अज़ान असर का। वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। खैर मकदम है, आप देख रहे हैं अनवार रमज़ान नशरियाती 9 न्यूज़ की स्क्रीन पर। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ जिस तरह मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद वापस होंगे हमारे साथ अल्लामा डॉक्टर आबिद अली कादरी साहब। आज का मौजू बहुत बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा दिन है, मोमिनीन के लिए मुबारकबाद का दिन है। आज के दिन वो हस्ती तशरीफ़ लाई इमाम हसन मुश्तबा करीम आका व मौला के करीम नवासे रसूलुल्लाह के प्यारे बेटे मौला अली मुश्किल कुशा के आँखों की ठंडक सैयदा अम्मा जी ज़हरा पाक के नूर नज़र लख्ते जिगर और अम्मा जी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के भाई। और क्या शान मेरे इमाम हसन मुश्तबा की कि मेरे करीम आका जो है आपसे किस कदर प्यार फरमाया करते। अल्लामा साहब आपको पहले खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, उनका जिक्र करके अपना मुकद्दर हम चमकाएंगे। पहले तो मैं चाहूँगा इमाम मुश्तबा की विलादत के अहवाल से आगाज़ करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जैसे से सिलसिला कलाम बढ़ेगा इंशाअल्लाह उसको आगे लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाह फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आज बरकत की घड़ी है, मुबारकबादियाँ हैं पूरे आफाक आलम को बेशक कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो किरण इस कायनात अर्ज़ी में मुतजल्ला फरमाई है, सुभान अल्लाह। जिनके फ़यूज़ व बरक़ात अफलाकी भी हैं, अर्ज़ी भी हैं और यूँ समझिए नासूती भी हैं, और सुभान अल्लाह। कायनात के तमाम आलम में उनका फैज़ रवां है। सही। अव्वलीन और आखिरीन भी मुल्तजी हैं उनके फैज़ की बारगाह में। सही। हर आम व ख़ास उनसे अहले अक़ीदत और मोहब्बत है, और मोहब्बत क्यों ना हो कि वो मोहब्बत ईमानी है। उनसे मोहब्बत यूँ समझिए ईमान का जुज़्व लाजिम है, और नाउज़ुबिल्लाह उनकी मोहब्बत में कमी ईमान की कमी है। अल्लाह, अल्लाह, अगर अल्लाह, कोई अल्लाह। बुग़्ज़ रखता है तो वो नारे जहन्नम का ईंधन है, बेशक। और जो मोहब्बत रखता है वो उन्हीं की मायत में है, जन्नत में उन्हीं की संगत में है। जो इस दुनिया में उनकी ग़ुलामी इख्तियार करता है, उक़बा में भी उन्हें उनकी ग़ुलामी और संगत मिलेगी। उनकी मोहब्बत की वजह से इंसान के आमाल के जो गुनाह हैं वो भी बख्शिश का सबब बन जाते हैं, वो मग़फ़िरत हो जाती है। उनकी मोहब्बत की वजह से इंसान को वो मुकाम मिल जाता है जो इंसान को सालहियत से भी नहीं मिलता, सुभान अल्लाह, वाह, वाह, वो वाह। आमाल कमाने से भी नहीं मिलता, जो सिर्फ़ उनकी अकीदत और मोहब्बत और मवद्दत की वजह से मिलता है। उनकी मोहब्बत इंसान के लिए शाफ़े भी है, उनकी मोहब्बत इंसान के लिए फरावानी रिस्क भी है, सुभान अल्लाह। उनकी मोहब्बत इंसान के लिए खुशबख्ती भी है अल्लाह अल्लाह। और बदबख्ती से निजात भी है। उनकी मोहब्बत जो है इंसान को प्योर कर देती है, सुभान अल्लाह, खालिस वाह, कर वाह। देती है, वाह, वाह, कुंदन वाह। कर देती है। और उन्हीं की मोहब्बत इस जहां में भी हमें पाल रही है और उस जहां में भी हमें वाह, वाह, बचाएगी। उन्हीं का दामन करम,
ان کے دربار کے ٹکڑے آج ہمارے گھروں میں لنگر کی صورت میں جا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے روز ہم انہی کی آغوش میں ہی اور انہی کے سایہ عاطفت میں اور ان کے جبہ میں چھپ کے ہی ہم جنت میں چلے اچھا جائیں علامہ گے۔ صاحب، جو سوال طیبی صاحب نے کیا اس کی طرف جانے سے پہلے یہ جو آپ نے تمہید باندھی ہے کہ ان سے محبت کرنا ہی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ہمیں سرخرو ہونے کا موقع دے گی، مجھے یہ بتائیے واٹ از محبت، کیا ہے؟ صرف ہم نے لفظوں میں بیان کرنی ہے کہ ہمیں محبت ہے، ہم ماننے والے ہیں، یا پھر نقش قدم پہ چلنا ہے؟ ان کی جس طرح سے انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں ہم نے ویسے زندگی گزارنی ہے تو محبت کا تقاضا پورا ہوگا، یہ بتائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی آغوش نور میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو لیا ہوا ہے اور آپ انہیں سونگ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں جنت کی خوشبو آتی ہے سبحان میری اللہ سے، بھائی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ جو اس سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت سبحان کر۔ اللہ، واہ جی یہ واہ۔ محبت کا پہلا درجہ ہے، یہ لفظی محبت ہے، صحیح۔ اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ ہمیں اپنے زبان سے اظہار کرنا چاہیے، اس کا ایک اظہار جیسے آج ہم سب بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں اور ان کا تذکرہ پاک کر کے اپنا ایسے وقت میں مقدر جہاں جو پہ عقیدوں کے بازار لگے ہوں، جی جی بالکل، اور اس ماحول میں جہاں عقیدہ خراب ہو رہا ہو تو پھر یہ محبت کا تذکرہ اور اظہار لازم ہو جایا کرتا ہے۔ صحیح۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کا اظہار ہے، ظاہر ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے تذکرے کرتا ہے۔ محبت کی نشانی یہ ہے آپ کو جس سے محبت ہے اور بات میں اس کی بات کریں گے، ہر بات میں اس کی بات لے آئیں گے، تو پہلا درجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ محبت غیرت مند ہوتی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے خلاف سن ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، یہ تو عام محبت کی بات ہے، اور ہم جن کی محبت کی بات کر رہے ہیں ان کے اندر تو اللہ نے کمی رکھی نہیں، کجی رکھی نہیں، ان کے اندر تو ایسی کوئی چیز ہی موجود نہیں۔ تیسرا درجہ آتا ہے محبت کا کہ محبت وہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر چیز سے محبت ہو، اس کی بات سے محبت ہو، اس کے کردار سے محبت ہو، اس کی سیرت سے محبت ہو، اس کے اقوال اور احوال سے محبت ہو، اس کے اطوار سے محبت ہو، اس کے کہے ہوئے سے محبت ہو، جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں عمل کر کے محبت کی جائے۔ تو ایک محبت کا درجہ یہ بھی آتا ہے اگلا کاملوں کا، جو کاملین کا درجہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کا ظاہر بھی اس جیسا ہو جائے۔ پہلے بندہ ظاہر ان جیسا بناتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے باطن بھی ان جیسا ہو جاتا ہے، کہ جیسے کہ غار ثور کے اندر ہمیں روایات میں ملتا ہے 3 دن 3 راتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خاص معیت میں انہیں سنگت نصیب ہوتی ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں نورانیت ایسی ہے پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ آقا کون ہے غلام کون ہے، ایسا محبت کا مقام بھی آتا ہے۔ تو لہٰذا جن سے محبت، جن پاک ہستیوں کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، امام حسن پاک علیہ السلام، ان کی محبت کا معیار یہ ہے کہ ان کی بات سے بھی محبت ہو، ان کے کردار سے بھی محبت ہو، اور ان کی سیرت سے بھی محبت ہو، ہمارا ظاہر بھی ان جیسا ہونا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسی نگاہ کرم فرمائیں گے، ہمارا باطن بھی ان جیسا ہو جائے۔ خوبصورت بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن ہم سلیم بھائی کی طرف جائیں گے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی اس میں حسین اور حسن پھول، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل جی، مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بیان فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں پیغام محبت یہی ہے آپ کی ساری زندگی حیات طیبہ سے، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، کہ آپ نے ہمیشہ رواداری اور محبت کا درس دیا اور صلح کا درس دیا، اور اس میں آپ کے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہ جو ہم آپس میں جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ محبت اور وہ صلح دیکھیں کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمائی اور کی، اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جنگ سے نجات دلائی، اور اسی طرح ہمیں بھی ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا تقاضا بھی یہ کہ جس طرح کے وہ ہیں ہمیں بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ تو واقعات تو بہت ہیں آپ کی زندگی کے، اور ایسے انمول واقعات ہیں وہ انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کریں گے۔ میرا یہی ہے کہ سبق یہ ہے کہ بس ہمیں ان جیسا بننا ہے، صحیح، اور ہمارے نوجوانوں کو نوجوانی کے اندر اگر ہم کیسے ہمارے خون کھولے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ہم دیکھ نہیں پاتے، بڑے مسائل ہیں، تو دیکھیں کہ وہ ان شہزادوں کی طرح آپ بھی کوشش کریں کہ اس جیسا بنیں۔ وظیفہ عنایت کریں آج کا، کیا دے رہے ہیں؟ جی بسم اللہ، آج جو وظیفہ ہے وہ بھی حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کا ہی ہے، آپ نے عطا فرمایا۔ ایک عرابی آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ حضور مجھے بیٹا چاہیے، تو مجھے کوئی وظیفہ دیں۔ تو حضرت حسن مجتبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ آپ استغفار کیا کرو، استغفار پڑھو،
تو تھوڑی دیر بعد ایک اور عرابی آ جاتا ہے, کہتا ہے جی حضور بارش نہیں ہو رہی. تو آپ کہتے ہیں آپ بھی استغفار پڑھو. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور عرابی آ جاتا ہے, کہتا ہے جی میری کمائی میں برکت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں آپ بھی استغفار پڑھو. اللہ اللہ. ایک اور آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں کسان ہوں تو میری فصل میں برکت نہیں ہے. صحیح. تو آپ فرماتے ہیں آپ بھی استغفار پڑھو. صحیح. سبحان ٹھیک ہے. اللہ. تو اس میں علماء دین مفتیان اعظام فرماتے ہیں کہ اگر 1100 دفعہ میاں اور بیوی ہر روز پڑھتے ہیں استغفار اللہ کے سامنے تو ان کو بیٹا ضرور عنایت ہوگا. اچھا. اور یہ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی صحیح. آپ نے بھی کہہ دیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا جی آپ نے یہ سارا ایک ہی استغفار میں ہی کہہ دیا. جی جی. تو حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں, میں نے قرآن سے بتایا ہے. سبحان اللہ. جی. اور یہ قرآن کے اندر ہے کہ استغفار کرو, جتنا قریب ہو جائیں گے آپ اپنے اللہ نے فرمایا کہ بارشیں بھی برساؤں گا, اولاد بھی دوں گا, اولاد بھی رزق بھی دوں گا, وافر رزق کر بھی دوں گا. دوں گا. خصوص بات کی آپ نے ساتھ ڈاکٹر علامہ عابد ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب یہ کیا ہستی ہیں کہ تربیت ہو رہی ہے کہ کبھی قیدی بن کر, کبھی سائل بن کر, کبھی یتیم بن کے در زہرا پر جبریل آتے ہیں, وقت افطار کا سامان دے دیا جاتا ہے. تربیت جو ہے جہاں فرمانے والے رسول اللہ ہوں, سیدہ زہرا اماں جی پاک ہوں, مولا علی مشکل کشا ہوں, پھر مولا حسن پاک سی ہستیاں کس لیول آف لو کے ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھی ہیں, اس حوالے سے دیکھنے والا. جی بڑا اچھا وظیفہ بھی چل رہا تھا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس کی کثرت کرنی چاہیے. اچھا. استغفار اس کی بجائے یہ لفظ ہے استغفر اللہ, جو پراپر ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے. تو بڑے خوبصورت توجہ دلائی ہے اور ایک قرآن مجید کی آیت بھی ہے. امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہے. یوں سمجھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش مبارک میں لیا ہوا ہے, فرمایا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ سید ہے. یہ دو گروہوں میں, مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. اب یہ حدیث پاک ہمارے لیے ایک بڑا منارہ نور ہے. امام حسن پاک سے محبت کرنے والے جتنے افراد ہیں کائنات میں بس رہے, ان کے لیے پیغام ہے کہ انسان کی شخصیت صلح والی ہونی چاہیے, اللہ اللہ اللہ, دو لوگوں کو ملانے والی ہونی چاہیے, لوگوں کی اصلاح والی ہونی چاہیے, تزکیہ نفس والی ہونی چاہیے, تصفیہ قلب والی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ یوں سمجھیے بڑی معذرت کے ساتھ انہی کا نام لے کے اور انہی کے نام پہ بیانات کر کے ممبروں پہ بیٹھ کے پھر ہم اپنی ہی تعریف سننا چاہتے ہیں, اپنی رعونت میں رہتے ہیں, وہ اپنے ہی علم کا اظہار کرتے ہیں, جبکہ وہ جو علم کے مالک ہیں, جن کے ذریعے سے علم دنیا میں جل رہا ہے, جو باب مدینہ العلم کے حقیقی وارث ہیں, جو اصلی علم کے ورثاء ہیں, ان کی عاجزی ان کی ساری دیکھیے کہ صلح ہی کروانی ہے. اور صلح کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑے تو کوئی بات نہیں, دریغ نہیں کیا, بڑی سے بڑی بادشاہت بھی چھوڑنی پڑے تو کوئی بات نہیں, صلح ہونی چاہیے, آپس میں کوئی لڑے نہیں. جیسے کہ معروف واقعہ ہے, حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے, اپنے آپ کو سوئی بناؤ, کینسی نہ بناؤ, کیونکہ کینسی کاٹنے کا کام کرتی, سوئی دو کو ملانے کا کام کرتی ہے. امام حسن پاک کی جو سیرت مطہرہ ہے وہ ہمیں صلح کی طرف دیتی ہے. ایک واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کثیر رقم, اتنی کثیر رقم کہ لوگوں کے خیال میں بھی نہ ہوگی, اتنی کثیر رقم تحفے میں آتی ہے. صحیح. اور حکومت وقت کی طرف سے آتی ہے. آپ کی بارگاہ میں تحفہ ہے, کثیر تعداد میں اونٹ ہیں وہ جن کے اوپر درہم و دنانیر ہیں. آپ کی شان بے نیازی دیکھیے, یہ شان کرم دیکھیے. آپ باہر تشریف لاتے ہیں اور آ کے خادم کہتا ہے جی آپ کے لیے تحائف آئے ہیں, بغیر دیکھے اندر واپس جاتے ہیں, حجرے میں آ کے خادم, وہ ایک غلام بیٹھا تھا کوئی مانگنے کے لیے, میں تم چاہ رہے تھے, تمہاری بڑی قسمہ پرسی ہے, غربت اور کلاشی چل رہی ہے, آؤ اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا, بغیر دیکھے سارے کا سارا اسے دے دیا. سبحان اللہ, سبحان یہ آپ کی شان کرم ہے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو خشک کھجوروں کا ایک باغ تھا جس پہ پھل نہیں آ رہا تھا, یوں لگ رہا تھا کہ کافی دیر سے ادھر پھل نہیں آیا. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما رہے ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر نے عرض کیا حضور اگر دعا فرمائیں, کاش یہ تر و تازہ کھجوریں ہوتی, میں اتارتا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا, ہمارا قافلہ بھی اس سے سیراب ہوتا. تو آپ کچھ فرمائیں, ایک نگاہ کرم. آپ نے دعا فرمائی, دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے. تو دیکھیے کن کے بیٹے ہیں, کن کے نور نظر ہیں کہ جن کا ہاتھ کبھی خالی آتا ہی نہیں. آپ نے کچھ کلمات پڑھے, دعا فرمائی, فوراً تازہ کھجوریں ظاہر ہو گئی.
واہ وہ چرواہا ایک چرواہا چل رہا تھا, اس نے کہا یہ تو کوئی جادو لگ رہا ہے. فرمایا یہ جادو نہیں, یہ کرم کی بات ہے, یہ عطائے رسول ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. حج کے لیے جا رہے تھے تو حج کے دوران ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کسی سے کہا کہ ہم سفر میں ہیں, تو اس نے کچھ خدمت پیش کی. انہوں نے کہا حضور اگر خدمت کی اجازت دو. اس نے کچھ خدمت پیش کی کھانے کے لیے, طعام کے لیے. آپ نے تناول فرمایا. وقت گزرا, وقت گزرنے کے بعد اس علاقے میں قحط سالی آ جاتی. وہ شخص مانگنے کے لیے مدینے آ گیا. صحیح. وہ چل رہا ہے, وہ مانگ رہا ہے, ان کا علاقے میں قحط سالی ہے. امام پاک کی نگاہ پڑی اور پہچان لیا. یہاں ایک جملہ ہے, لجپال پریت نو توڑ واہ دے. واہ 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 واہ. دیکھیں ان سے وفا کریں تو ان کی وفا دیکھیے. خادم کو بھیجا اس کو لے کے آ. فرمایا ہمیں پہچانا ہے. حضور نہیں, بڑا پریشان ہوں, بس قحط سالی ہے, یہ اپنی پریشانی پیش کی. فرمایا ادھر آؤ. 1000 دینار 1000 بکریاں مدینے سے لے کے اسے تحفے میں دیں. فرمایا تم نے ایک وقت کا ہمیں کھانا کھلایا تھا, ہم سردار ہیں, سخی ہیں, یہ تمہارا تحفہ ہے, سارا لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ بڑے خوبصورت ان کے بیانات بتا رہے ہیں, واقعات بتا رہے ہیں, اور یقینی طور پر جب بھی کسی بھی چیز کو بیانات کی صورت میں, یہ سبق آموز سارے واقعات ہیں جو ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان سے سیکھنا ہے. مجھے سر یہ بتائیے کہ جب وہ نوجوان ہو گئے, یہ اس وقت کے بالغ ہو گئے, اس وقت کی آپ نے ہمیں کچھ واقعات بتائے ہیں, بچپن کیسا رہا اور تربیت کیسی رہی کہ اس طرح کے نوجوان پھر بن کے آئے, وہ بتائیے کہ کس خوبصورت گھر میں اور کس طرح سے ان کی تربیت ہوئی کہ انہوں نے وہ سب پایا جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. امام علی مقام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آغوش نور میں لیتے ہیں. فرمایا علی نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حرب. فرمایا نہیں, اس کا نام حسن ہے. سبحان اللہ. جنت سے نام آیا ہے, اس کا نام حسن ہے. آپ نے کھجور مبارک اپنے دہن مبارک میں نرم فرمائی اور گٹی عطا فرمائی. یہاں علماء نے لکھا ہے یہ جو گٹی ہے اس کے اندر بڑا راز ہے. کچھ اہل محبت کا ایک جملہ ہے, اہل محبت کا جملہ ہے کہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ایک نبوت کے اپنا باقی تمام تر فیض امام حسن پاک کو عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لعاب کے ذریعے, اس گٹی کے ذریعے علم بھی ہے, حلم بھی ہے, زہد بھی ہے, تقوی بھی ہے, ورع بھی ہے, تربیت کے جتنے درجے ہو سکتے ہیں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گٹی کے ذریعے عطا فرما دیے. بچپن کا دن ہے, صدقہ کی کھجوریں آتی ہیں تو مسجد نبوی شریف میں ہیں, آپ بچپن میں اپنے کاشانہ نور مبارک سے نکلتے ہیں. دیکھیں لوگوں کے بچپن کہاں گزرتے ہیں, ان کا بچپن بھی جنت کے اس ٹکڑے میں نکلا ہے کہ جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. بالغ کی جنت کے نا. جی. اور آپ دیکھیے اس تربیت کا انداز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نور مبارک میں ہیں تو آپ حضرت امام حسن پاک اپنی حجرہ نور سے مسجد میں آئے تو کھجور لی اور منہ میں رکھ لی. ابھی تناول کرنا ہی تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنے حجرہ پاک سے باہر نکلتے ہیں, انگشت مبارک سے حلق سے باہر نکال لیتے ہیں, بیٹا یہ صدقہ ہے اور سادات کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوتا. یہ دیکھیے اس روایت کے اندر راز کیا ہے, یہ تربیت ہے کہ ہم نے ہر ایری گاری شے کو ہاتھ نہیں ڈالنا, ہم نے کسی بھی چیز کی طرف نگاہ التفات نہیں کرنی. خاص چیز ہوگی, آپ خاص لوگ ہیں, تو یہ تربیت کا انداز تھا کہ ایک صدقہ کی کھجور بھی اندر نہیں جانے دی, تو یہ سرکار نے تربیت فرمائی ہے. پھر تربیت کا انداز کیا ہے, نماز میں ساتھ رکھا, سفر میں ساتھ رکھا, ہر اعتبار سے اپنے اپنے ساتھ رکھ کے وہ تربیت کی جا رہی ہے. تو یہی وہ تربیت ہے کہ پاک دامنی کا عالم یہ ہے کہ نگاہیں جھکا کے رکھا کرتے تھے, اور جوانی کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ شب بھر, کیونکہ بچپن کے اندر دیکھا تھا کہ اپنی اماں جی سرکار کو, بی بی جی سرکار سلام اللہ علیہا ایک شب کے اندر 2 نوافل ادا کر رہی ہیں اور رات ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان یہ انہی کے نور نظر ہیں. چاہے کربلا کا مقام ہو تو قرآن جاری ہے. امام حسن پاک کے متعلق ملتا ہے, امام حسن پاک علیہ السلام پوری شب میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہستی ہیں. یہ آپ کی جوانی ہے, یہ آپ کی پاکیزگی. سخاوت کی بات ہے تو آپ کا ثانی نظر نہیں آتا, عبادت کی بات ہے تو آپ کا ثانی نظر نہیں آتا. یہ تو کجا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جلسے سے واپس آ رہے ہیں ایک جنازے سے, تو انداز محبت صحابہ اکرام کا, اہل بیت سے محبت کا, الفت کا انداز دیکھیے. امامہ شریف کھولا اور آپ کے جوتے اور نالین کو صاف کرنے لگے. میں حضور آپ بزرگ ہیں میرے بابا جان کے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ تو میری ظاہری محبت ہے, میرے سینے میں ایسے راز موجود ہیں, مجھے پتا ہو تو میں اس سے بھی زیادہ محبت آپ سے کر سکتا ہوں. تو یہ اہل بیت سے ان کی جو ایک خاص الفت و محبت کا انداز ہے. تو آپ کی سیرت مطہرہ
نوجوانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، علامہ بزرگوں کے لیے بھی صاحب مشعل راہ ہے۔ بالکل ہم نے بچپن سے آغاز کیا، بالکل ان کی جوانی کے پہلے کچھ واقعات مزید بھی اس پہ بات کریں گے، پھر میدان کربلا میں آپ کا کردار کیسا رہا اور آج کے نوجوان کو امام حسن علیہ السلام سے کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، سارے معاملات پہ بات کریں گے۔ لیکن پہلے محمد شبیر حسن علی ساکی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، بسم اللہ کیجئے، نعت رسول مقبول پیش کیجئے۔ مائک جو ہے وہ بالکل آن کر لیتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں، علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے، وہ ٹیکنیکل ایشوز آپ کو پتہ ہے بلکہ کور ہو گیا ہے، اور بسم اللہ کیجئے سر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تشریف لائے رسول اللہ، تشریف لائے رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خلق عظیم کے وارث ہیں، خلق عظیم کے وارث ہیں، اسوائے حسنہ اسوائے حسنہ عطا اللہ، تشریف لائے رسول اللہ، ظلمت اندھیرے دور ہوئے، ظلمت اندھیرے دور ہوئے، روشن ضمیر آئے نور اللہ، روشن ضمیر آئے نور اللہ، تشریف لائے رسول اللہ، محشر میں بھی ہوگا مقام کا، محشر میں بھی ہوگا مقام کا، شافی بس محمد الرسول اللہ، شافی بس محمد الرسول اللہ، تشریف لائے رسول اللہ، ساقی سب جہانوں کے لیے ہے، ساقی سب جہانوں کے لیے ہے، رب پالنہار کا رحمت اللہ، رب پالنہار آقا رحمت اللہ، تشریف لائے رسول
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत नात पाक पेश करेंगे साकी साहब बुजुर्ग सना खां। और जब ये पढ़ रहे थे मुझे 90s का ज़माना याद आ रहा था। अब तो क्या कहते हैं, अब एक ऐसा सिलसिला चल निकला है, रिदम पे टेम्पो पे जो कलाम हो रहे हैं, ये अलामा साहब भी जानते हैं, सलीम भाई भी जानते हैं, लेकिन ये जो एक कैफियत थी, जो अंदाज था, यकीन जानिए तबीयत शाद बिशाश हो जाती है। रूह से पढ़ने वाली शख्सियात, अल्लाह ताला आपकी बरकतें अता फरमाए और आपकी ये कलाम जो पढ़ते हैं आपके तो शाखत बनाए। नाज़रीन इकराम, आज जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं वो सबते रसूल जिगर गोश है बतूल, वो करीम रहीम अजीम ज़ाते वाला जिन्हें मौला हसन पाक कहा जाता है। और इनके बारे में ये हुक्म है कि अल्लाह ने नजासत को इनसे दूर कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात हदिया कर दूँ आपको कि अल्लाह ने फरमाया क़यामत करीब है, लेकिन अब तक क़यामत आई नहीं है। तमाम अंबिया ये कहती है क़यामत करीब है, क़यामत अब तक नहीं आई। और एक जानिब अल्लाह ने कहा हमने इनको इनसे नजासत को दूर कर दिया। अब दूर कितना कर दिया, क़यामत करीब है तो अभी तक आई नहीं, और दूर कितने अंदाज से दूर कर दिया होगा। अल्लाह इस बात में को हदिया करें कोई बात। कुरान अज़ीज़ में रब ताला ने जब अहले बैत अतहार की इज़्ज़त व शान को बयान किया है, लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, हर किस्म की नजस को दूर कर दिया है। और नजस की जितनी भी अक़साम हैं, उलमा फरमाते हैं जितनी भी अक़साम हैं अहले बैत अतहार उससे पाक हैं। जिनका करीब इतना दूर है, जिनका दूर देखें कितना दूर होगा। जी, यूँ समझिए कि वो ज़ाहिरन भी दूर हैं और बातिनन भी दूर है। हर चीज़ ये जो नापाकी होती है, नजस है, जो इसमें कुफ्र व शिरक है, बदअमालियाँ हैं और बुराइयाँ हैं, हर चीज़ ये हर वो चीज़ ये नजस इसे कहा जाता है कि जिससे इंसान को कोफ्त हो और कराहत हो। हल्की से हल्की चीज़ भी है वो भी अहले बैत से दूर ही है। अल्लाह ने इनको पाक साफ़ रखा है, ताहिर और मुताहिर पैदा किया है। ये वो हस्तियाँ हैं, यूँ समझिए कि ये वो सादात इकराम की वो नूरानी हस्तियाँ हैं जो ख़ुद तो पाक हैं, जिस पे निगाह फरमा दें वो भी पाक हो जाता है, जिस पे निगाह करम हो जाए वो भी ताहिर और मुताहिर हो जाता है। और हम इमाम आली मुकाम की बारगाह में हदिया पेश कर रहे हैं आपके हवाले से। जूदो सखात और सादात इकराम की अव्वलीन निशानी हुआ करती है, और हया जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस सादात इकराम को अपनी जनाब से ख़ास अता फरमाया कि आपका एक लाइन का मैसेज क्या देंगे आपके सलीम भाई? जी बिल्कुल यही मैसेज है, और मैसेज इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की तरफ से हमें मिल गया और सारी उम्मत को मिल गया कि हमने ज़रूर बिल ज़रूर ना झगड़ना है और ना किसी से हमने कता करना है। हमने ताल्लुक़ को कायम करना है और मोहब्बत वाले सफ़र को जारी रखना है। सुभान अल्लाह। जाते जाते मदीना पाक का जिक्र हो रहा था, हमारे मुफ्ती शाहिद मदी साहब माशाल्लाह मदीना पाक में तशरीफ़ फरमाया। उन्होंने मुझे आज वहाँ से वीडियो भेजी, तो मदीना पाक की कैफियत हैं तो चंद अशार मदीना पाक के ताल्लुक़ से रुख़्सत लेंगे आपसे कि वो जिससे मेरी आँख रोशन है मदीना, वो जिससे मुनव्वर मेरा सीना है मदीना, और अंदाज़ा न कर इसका फ़कत आबो हवा से, फिरदौस है फिरदौस मदीना है मदीना। नाज़रीन किराम, हमने आज जिक्र किया मौला हसन पाक का अपना मुकद्दर चमकाने के लिए। ए काश सैयदा ज़हरा पाक अम्मा जी पाक हम पे राज़ी हो जाएं, मौला अली करमुल्लाह करीम हम पे राज़ी हो जाएं। मेरे बाद यहाँ पे मौजूद होंगे सब्ज़ा काशी महमूद साहब और आपसे सूफीज़म पे बात करते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि स्लॉट वक्त हुआ है ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात मेरी आपसे होगी कल। यार जिंदा सोच, बाकी अल्लाह ने पाक। हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप सब मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।